اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ رہے ہیں پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 13 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ آج کے سبق میں دو علامات استعمال ہوئی ہیں، طوا اور لام الف لا۔ طوا وقف مطلق کی علامت ہے، جہاں آئے گی رک جائیں گی، اور لام الف لا جب آیت کے درمیان میں آئے تو نہیں رکتے، اور جب آیت کے اختتام پر آ جائے تو وہاں ہمیں اختیار ہے، ہم چاہیں تو رک سکتے ہیں، چاہیں تو ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ وقال واو کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو گول کیا جائے گا، قوف کی ادائیگی کے وقت حلق کا قوہ جب زبان کی جڑ سے ملے تو قوف ادا ہوتا ہے۔ الف خالی از حرکت ما قبل حرف قوف کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے۔ الذین ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، یا ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے یا مدہ، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ کفروا کاف کو باریک ادا کریں گے، فا کی ادائیگی کے وقت سامنے والے دو دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹوں کے شکم کے ساتھ ملے گا تو فا ادا ہوگا۔ واو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف را کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگی، اس کو ایک الف کے قائم مقام لمبا کریں گے۔ لِرُسُلِهِمْ را کے اوپر پیش ہے، موٹا اور پر کر کے ادا کریں گے، جب پیش کو ادا کرتے ہیں تو ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے۔ سین حرف صفیریہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت آواز میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ لِرُسُلِهِمْ ہا کی ادائیگی کے وقت اقصائے حلق سے آواز نکالیں گے اور میم کے سکون کو کامل ادا کریں گے۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں صرف ترجمہ کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ واو اور قالا کہا، الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، لرسولہم اپنے رسولوں کے ساتھ، لنخرجنکم ضرور ہم تم کو نکالیں گے، من ارضنا اپنی زمینوں سے، او یا تو لتعودن تم ضرور لوٹ آؤ گے، فی ملتنا ہمارے مذہب میں، فاوحا پس ہم نے وحی کی، الیہم ان کی طرف، ربہم ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین ضرور ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے، ہم باہر صورت تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہوگا، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ
الارض، اور ہم ضرور آباد کریں گے الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، ذالکا یہ اس لیے، لمن خافا جو شخص ڈر گیا، مقامی میرے حضور، وخافا اور خوف زدہ ہوا، وعید وعدہ عذاب سے۔ اور ان کے بعد ہم تمہیں ضرور اسی ملک میں آباد فرمائیں گے۔ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میرے وعدہ عذاب سے خائف ہوا۔ یعنی کافروں نے اپنے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام سے کہا ہم تمہیں اپنے شہروں اور اپنی سرزمینوں سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین پر آ جاؤ۔ کافروں کی ان باتوں کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام اور علیہم السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ ان کو بتا دیں کہ اس طرح اگر آپ حد سے بڑھیں گے اور ظلم و زیادتی کریں گے تو اللہ رب العزت ان کاموں کا انجام آپ کو ہلاکت اور بربادی کی صورت میں فرمائے گا، لہٰذا تم ان کی وجہ سے فکر مند نہ ہو۔ یہ پیغمبروں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا نُسْكِنَنَّكُمْ، امام محمد جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے کافروں کے خلاف مدد کرنے کا وعدہ فرمایا۔ فرمایا جب رسول جو ہے وہ امتیں ان کی کفر کریں گی، حد سے بڑھیں گی، تو انہوں نے اپنے رسولوں کو اذیتیں پہنچانے، دھمکیاں دینے کے معاملات دکھائے، تب اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ رب العزت ان کو ہلاک کر دے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا کہ تمہیں ان زمینوں کا مالک بنا دے گا جہاں سے وہ ظالم لوگ ہجرت کر جائیں گے۔ در حقیقت ان آیات میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے مشرکین کے لیے وعید ہے کہ اگر وہ اپنے کفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جرت کرنے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ امتوں کی طرح کافروں جیسا ہوگا۔ اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان آیات میں ثابت قدمی کی ترغیب اور ان کی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین ہے، جس طرح سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی امتوں کے خلاف کفار کی زیادتیوں اور ظلم و ستم پر جبر کیا، اسی طرح آپ علیہ السلام بھی اپنی امت کے کفار کی اذیتوں پر صبر فرمائیں۔ انجام کار یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہلاک کر دے گا اور آپ علیہ السلام کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ ان آیات میں جہاں انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی بات ہوئی ہے، وہاں مستفوی انقلاب کے سویرے کی ایک نوید بھی سنائی گئی ہے۔ یہ بڑی لطیف بات ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ پیغمبر حق پر ہوتا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر وصال فرما جانے کے بعد اب العلماء ورثۃ الانبیاء، جو اہل علم ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اس منصب تبلیغ کے وارث ہیں، ان کو یہ وراثت سونپ دی گئی ہے علم کی۔ تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی دن پر رات اور 24 گھنٹے امت مسلمہ کو علم اور اسی علم کے بلبوتے پر مستفوی انقلاب کے لیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جتنی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں وہ ممکنہ حدود اور وہ ممکنہ ان کو ایسے پلیٹ فارم اور ایسے نکات پیش کیے جاتے ہیں تاکہ امت ممکنہ حد تک اکٹھی ہو سکے، اتحاد اور اتفاق میں ہو سکے۔ اور پھر یہ جو زمانے پہ ظلم اور زیادتی کا نظام چل نکلا ہے، یہ نظام خود بخود اپنی موت مر جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا کلمہ
وہ اقتدار پر آ جائے گا، اور صاحبان علم وہ اس زمین اور اس جائیداد کے وارث بن جائیں گے، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی وراثت علم کے متحمل ہیں۔ سو اللہ رب العزت داعیان حق کو یہ تسلی اور تشفی دے رہا ہے کہ تم کبھی بھی ظالموں کی اذیت پر واویلا نہ مچائیں، بے صبری کا اظہار نہ کریں، صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو ظلم جس قدر بڑھے گا، پھر وہ حد سے تجاوز کرنے کے بعد ہمیشہ ختم ہو جائے گا، اور فتح ہمیشہ حق اور سچ کو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی نصرت اسی کو ہوتی ہے جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے۔ اس لیے منہاج القرآن نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کے ہر ایک فرد تک علم کا نور پہنچائیں گے، مراکز علم کے ذریعے اللہ کے کلام کا نور پہنچائیں گے، تعلیم اور تربیت قرآن کے ذریعے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے سینے میں جاگزی کریں گے، مختلف محافل کے انعقاد کے بعد اور حلقات درود کے قیام کے ذریعے سے۔ گویا مصطفی انقلاب کے لیے جتنے راستے اور ممکنہ جہتیں ہیں، ان تمام جہتوں اور ممکنہ راستوں پر اور ان ممکنہ طرائق پر تحریک منہاج القرآن اس وقت کام کر رہی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اپنے عزیزوں کو اور ان اپنے دوستوں کو اور شاگردوں کو جن کو اللہ نے یہ شعور بخشا اور وہ تحریک منہاج القرآن کا الحمدللہ حصہ ہیں۔ اللہ کریم اسی پر استقامت نصیب فرمائے۔ اب اسی مصطفی انقلاب کے سویرے کے لیے ایک بار پھر ارشاد فرمایا ذالک لمن، یہ اس کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو وحی فرمائی ہے کہ وہ ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد مومنوں کو ان کی سرزمین میں آباد کر دے گا، یہ بشارت اس کے لیے ثابت ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخرت میں اپنے عذاب کے بارے میں جو بتایا ہے وہ اس سے خائف ہوتا ہے، تو اللہ کی اطاعت کرتا ہوا اور اسے ناراض کرنے والے کاموں سے بچتا ہو، ایسا شخص ہمیشہ کے لیے کامیاب اور سرفراز ہوگا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور فتح طلب کی، وَخَابَ، اور نامراد ہو گیا، کلو، ہر جبارن، ہر سرکش، عنید اور ضدی، اور بالآخر رسولوں نے اللہ رب العزت سے فتح مانگی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہو گیا۔ من ورائہ، وہ پیچھے ہوگا، جہنم کی، ویسقا، اور اس کا پینا، من ماء صدید، پیپ کا پانی ہے، اور اس بربادی کے پیچھے پھر جہنم ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یتجرعہ، اور وہ بمشکل سے پیے گا، ایک گھونٹ، والا یقادو، اور قریب ہے کہ یسیغہ، جو اس کے حلق کے نیچے نہ اترے، ولا یأتیہ الموت، اور نہ اس کے پاس، ویاتی ہے، اور آئے گی اس کے پاس، الموت، موت، من کل مکان، ہر ایک طرف سے، وما ہوا، اور وہ نہیں ہوگا، بمیت، مر نہیں سکے گا، ومن ورائہ، اور پھر اس کے پیچھے، عذاب غلیظ، بڑا سخت عذاب ہوگا جسے وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا اور اسے حلق سے نیچے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی اور وہ مر بھی نہ سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو
اپنی قوموں کو ایمان قبول کر لینے کی امید نہ رہی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنی قوم کے خلاف مدد طلب کی اور اللہ پاک سے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے دعا کی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کافروں نے یہ گمان رکھتے ہوئے اپنے اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان اللہ رب العزت سے فیصلہ طلب کیا کہ وہ حق پر ہیں اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام حق پر نہیں ہیں۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، آیت کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مدد فرمائی گئی اور انہیں فتح دے دی گئی، اور حق کے مخالف سرکش کافر نامراد ہوئے اور ان کی خلاصی کی کوئی صورت نہ رہی۔ یتجرؤہ، یعنی جب حق کی مخالف جو سرکش کافر ہے اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا تو وہ اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے بڑی مشکل سے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے گا، اور اس کی قباحت و کراہت کی بنا پر ایسا لگے گا کہ وہ اسے گلے سے اتار لے گا، مگر بہت مشکل سے، اور مختلف عذابات کی صورت میں ہر طرف سے موت کے اسباب اس کے پاس آئیں گے ضرور، لیکن وہ مرے گا نہیں، مر کر ہی راحت پالے، اور اسے ہر عذاب کے بعد اسے زیادہ شدید اور سخت عذاب ہوگا، مگر موت وہاں نہیں ہوگی۔ اس آیت میں جہنمیوں کے جس مشروب کا ذکر ہوا اس کی کیفیت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمی کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جب وہ پانی منہ کے قریب آئے گا تو وہ اس کو بہت ناگوار معلوم ہوگا، اور جب اس کے قریب ہوگا تو اس سے چہرہ بھن جائے گا اور سر تک کی کھال جل کر گر پڑے گی، جب وہ پانی پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کر نکل جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسُقُوا مَاءً، آخر تک، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا اور وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا، آخر تک، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور جو ان کے منہوں کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ پاک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے توسل سے دنیا و آخرت کے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب اس آیت سے اور اس حصے سے یہ معلوم ہوا کہ جہنم میں شدید ترین عذابات میں مبتلا ہونے کے باوجود جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت تمہیں موت نہیں، اور اے اہل جہنم تمہیں موت نہیں، چنانچہ اہل جنت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور اہل جہنم کے غم کا کوئی اندازہ نہ کر سکے گا۔ نعوذ باللہ من عذاب النار ومن غضب الجبار بحرمت نبی المختار وبحرمت آل النبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم ان کے اعمال کراماد نشتدت راکھ کی مانند ہیں، بہی ہو جب اس پر ہوا آتی ہے، فی یوم آصف ایک ایسے دن میں کہ جو سخت ہوا کا جھونکا ہوتا ہے، لا یقدرون تو نہیں قابو پا سکیں گے، مما اس چیز پہ کسبو جو انہوں نے کمایا، اعلی شے کسی چیز پر، ذالک یہ ہوا الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی میں پڑے۔
جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کی مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہیں جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا کا جھونکا آ گیا، اور وہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے آخرت میں کفار کے مختلف عذابات کا ذکر فرمایا، اور اب اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ کافروں کے تمام اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں کوئی نفع حاصل نہ کر سکیں گے، اور اس وقت ان کا نقصان مکمل طور ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے گمان میں جو بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، جیسے محتاجوں کی امداد کرنا، صلہ رحمی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کی معاونت کرنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، اور ایمان، یہ ساری چیزیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں باطل ہو جائیں گی، اور یہی مکمل نقصان ہے۔ اس آیت میں کفار کے اعمال کی جو مثال بیان کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح تیز آندھی راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہے اور اس راکھ کے اجزاء اس طرح منتشر ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر، کوئی نشان، کوئی خبر باقی نہیں رہتی، اسی طرح کافروں کے تمام اعمال کو ان کے کفر نے باطل کر دیا اور ان اعمال کو اس طرح ضائع کر دیا کہ ان کی کوئی خبر اور نشان باقی نہ رہا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آخرت میں وہی نیک اعمال فائدہ دیں گے جو ایمان لانے کے بعد کیے گئے ہوں گے، اور نیک اعمال حالت کفر میں کیے گئے ہوں گے۔ وہ نیک اعمال کرنے والا حالت کفر میں ہی مرا ہوگا تو اسے ان نیک اعمال کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پر آیت کریمہ ہے، ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، آخر آیت تک، اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبارے کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بے وقعت بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کو دنیا میں کوئی نیکی دی جاتی ہے اللہ رب العزت اس پر ظلم نہیں کرے گا، اسے آخرت میں بھی جزا دی جائے گی، اور رہا کافر تو اس نے دنیا میں اللہ کے لیے نیکیاں کی ہیں تو ان کا اجر اسے دنیا میں دے دیا جائے گا، اور جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں پروردگار عالم نے جو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، جو ایمان کی دولت عطا کی، یہ اس کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا کرم ہے، جس سے بڑا اور شاید کوئی کرم اور فضل نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اس سے بڑا اور کیا انعام اکرام ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم اسی ایمان اور عمل صالح پر استقامت نصیب فرمائے، مصطفی انقلاب کے سویرے کے لیے جد و جہد کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی شریعت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت و سیرت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جنون کی حد تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، سبھی کچھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت میں ہو جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کی سیرت آپ کے کردار کا عکس ہو جائے، ہماری گفتار سے، ہمارے کردار سے اللہ رب العزت کے حبیب کے اخلاق ظاہر ہونے لگ جائیں۔ اللہ رب العزت ایمان پر موت نصیب فرمائے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پہچان سے سرفراز فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اللہ رب العزت کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ کریم استقامت کے ساتھ تفہیم قرآن کے سلسلے کو
جاری و ساری رکھے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اور سدا سلامت رکھے، خوشیاں آپ کا مقدر ہوں۔ اللہ کریم برکتیں، وسعتیں اور اپنی حضور معرفتوں کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔